حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں جان، والدہ محترمہ، والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے بطن اطہر سے باہر تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو فنظرت الیہ، میں نے جب اپنے شہزادے کو دیکھا، فاذا انا بہ ساجدہ، کہ میرا شہزادہ اس وقت حالت سجدہ میں تھا۔ نبی علیہ السلام سجدہ فرما رہے تھے جب سرکار پیدا ہوئے۔ پھر میں نے دیکھا، حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل آتا ہے سفید کلر کا، وہ آیا آسمان کی طرف سے، اس نے آ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر لیا۔ جب گھیرا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، درمیان میں بادل آ گیا اور میری نظر سے میرا شہزادہ اوجھل ہو گیا۔ ثم تجلت، پھر وہ بادل چلا گیا، میں نے دیکھا اپنے شہزادے کو کہ وہ سفید کپڑا جو اون کا بنا ہوا ہے اس کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے آئے نہ گویا، یا رب کی طرف سے غیبی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خوبصورت کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے سبز رنگ کا ایک ریشمی بچھونا بچھا ہوا ہے۔ یہ ابھی چھوٹے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ وَقَدْ قَبِضَ عَلَى ثَلَاثَةِ مَفَاتِيحٍ مِنَ اللُّؤْلُؤِ الرَّطْبِ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کے اندر 3 چابیاں موجود ہیں گوہر شاداب کی، یعنی گوہر کہتے ہیں موتی کو، جو بڑا قیمتی موتی ہوتا ہے۔ فرمایا اس جیسی بنی ہوئی 3 چابیاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے شہزادے کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ میں نے دیکھی، اور وہ 3 چابیاں کس چیز کی تھیں؟ فرمانے لگیں، میں نے سنا ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، رب کی طرف سے کوئی فرشتہ یہ صدا لگا رہا ہے، وَإِذَا قَائِلٌ يَقُولُ قَبِضَ مُحَمَّدٌ عَلَى مَفَاتِيحِ النُّصْرَةِ وَمَفَاتِيحِ الرِّبْحِ وَمَفَاتِيحِ النُّبُوَّةِ، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی چابیوں پر بھی قبضہ فرما لیا ہے، نفع کی چابیوں پر بھی قبضہ فرما لیا ہے، نبوت کی چابیوں پر بھی قبضہ فرما لیا ہے۔ مدد کی چابیاں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں ہیں، یعنی دنیا میں جس کی بھی مدد کی جائے گی وہ ساری حضور کے صدقے سے ہوگی، جس کو کوئی نفع ہوگا، جسے کوئی فائدہ ہوگا، وہ سب حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہوگا، اور جو انبیاء نبوت پاتے رہے اور سرکار آخری نبی بنے، سرکار سے پہلے جس نبی کو نبوت ملی ہے سب حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ اور پھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، میں نے دیکھا ایک اور بادل آیا، جب وہ آیا تو اس نے بھی گھیر لیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اور پھر جب وہ بادل چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ اپنے شہزادے کے ہاتھ کو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں سبز رنگ کا ایک ریشمی کپڑا ہے، اور وہ لپٹا ہوا ہے، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا وہ لپٹا ہوا ہے، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بخن بخن قبض محمد علی الدنیا کلها لم يبق خلق من اہلها الا دخل فی قبضته، کہ واہ واہ، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بخن بخن کا خوبصورت ترجمہ فرمایا واہ واہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو صرف مدد کی چابیوں پر قبضہ پایا تھا، صرف نفع اور فائدے کی چابیوں پر قبضہ پایا تھا، صرف نبوت کی چابیوں پر قبضہ پایا تھا، مگر اب قبض محمد علی الدنیا کلها، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری دنیا کو ہی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ لم یبق خلق من اہلها الا دخل فی قبضته، ساری مخلوق میں سے، سب بندوں میں سے نہیں، سب انسانوں میں سے نہیں، سب جانوروں میں سے نہیں، سب پودوں میں سے نہیں، ساری مخلوق میں سے کوئی مخلوق ایسی نہیں بچی جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں موجود نہ ہو۔ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس وقت سنا کہ وہ کہنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ کہہ رہا تھا، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ میں نے پیدائش کے وقت، یعنی جس وقت میرا شہزادہ یعنی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، تو جو جنت کا نگران فرشتہ ہے جن کا نام رضوان ہے، جنت کے نگران فرشتے کا نام رضوان ہے، تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پروں میں لے کر حضور کے کان میں یہ بات کی، اپنے پروں میں لے کر
جنتی فرشتہ جو جنت کا نگران ہے رضوان، انہوں نے اپنے کمروں میں لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا معک مفاتیح النصرہ، آپ کے ہاتھوں میں رہیں گی ہمیشہ مدد کی چابیاں، قد البست الخوف، آپ کا تو خوف لوگوں پر رہے گا ہمیشہ، رعب رہے گا ہمیشہ کہ جو بھی آپ کا نام سنے گا اس کا دل کانپ جائے گا، جو کافر بھی آپ کا نام سنے گا اے محبوب اس کا دل کانپ جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَرَكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ، اے اللہ کے نائب، اے اللہ کے خلیفہ، اگرچہ اس بندے نے آپ کو دیکھا نہ بھی ہو، وہ صدیوں بعد بھی آئے گا، جب نام محمد علیہ الصلوۃ والسلام سنے گا تو کافر کا دل رعب سے کانپ جائے گا۔ یا خلیفۃ اللہ، یعنی یہاں پر جو جنتی فرشتے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نائب، اے اللہ کے نائب۔ اور یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان کی آنکھ میں نور ہو تو ایک اللہ کا نائب ہی کہنے میں سب کچھ آ گیا، اللہ کا نائب کہہ دیا، اللہ کا خلیفہ کہہ دیا، تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک فرشتہ آ کر یہ کہہ رہا ہے، یعنی یہ ہے سرکار کا بچپن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن شریف ہے کہ جس کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے یا خلیفۃ اللہ، کہ ابھی آپ بچے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں تو آپ کو اللہ کا خلیفہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بچپن ہے ابھی، وہ بچپن، اس لیے تو اللہ کے خلیفے ہیں، تبھی تو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ جس محبوب کے بچپن کی شانوں کا یہ عالم ہے، اس محبوب کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ اور 40 سال کے بعد جب باقاعدہ اعلان نبوت فرما دیا اور بڑی عمر ہوئی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے یہ جو پیچھے بات ہوئی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہر چیز کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا کے صرف مالک نہیں بنے، ساری مخلوق کے مالک بن گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور نعت شریف ہے، میں اس کے چند اشعار اسی طرح نثر کی صورت میں پڑھوں گا کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، بولنا ہے آپ نے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں ایاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زباں تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، بولے خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، وہ کنز نہاں وہ کنز نہاں یہ نور فشاں، وہ کن سے عیاں یہ بزم فقاں، یہ ہر تن و جاں یہ باغ جناں یہ سارا سماں تمہارے لیے، ظہور نہاں قیام جہاں رکوع مہاں سجود شہاں نیازیں یہاں نمازیں وہاں، یہ کس کے لیے؟ ہاں تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، یہ ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برق و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برق و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و قمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، یہ فیض دیے وہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہاں نے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے، صحابہ کرم کرم کے بادل صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ ستر بداں تمہارے لیے، ثنا کا نشاں وہ نور فشاں کہ مہرباں شاں بآہما شاں بسائے کشاں مواقب شاں، یہ نام و نشاں تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے، ذنوب فنا، ذنوب کہتے ہیں گناہ کو،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذنوب فنا، عیوب ہبا، قلوب صفا، خطوب روا، یہ خوب عطا کروب زدا، پے دل و جان تمہارے لیے، نہ جن و بشر کہ آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہ و سر کہ قلب و جگر ہیں سجدہ کنا تمہارے لیے، نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن، یہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے، کمال مہاں جلال شہاں جمال حساں میں تم ہو ایاں کہ سارے جہاں میں روز فقاں ولائے نساں تمہارے لیے، یہ دور کجا سپہر تو کیا کہ عرش الا بھی دور رہا، جہد سے ورا وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے، خلیل و نجی قیامت کا منظر بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، سب ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، پھر محبوب کے پاس آئیں گے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، بفور صدا سما یہ بندہ یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو اذاں تمہارے لیے، فنا بدرت بقا ببرت زہر دو جہت بگرد سرت ہے مرکزیت تمہاری صفت کہ دونوں کما تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔